عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوة خضرة وان اللہ تعالی مستخلفکم فیها فینظر کیف تعملون اتقوا الدنیا واتقوا النساء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم والنسائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا بہت لذیذ اور میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا اعمال کر کے آتے ہو، لہٰذا تم اس دنیا سے بچ کر رہنا اور عورتوں سے بھی بچ کر رہنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں دو خوفناک اور خطرناک چیزیں ذکر فرمائی ہیں جن سے انسان کے ایمان کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بہت دور چلا جاتا ہے، اللہ کی معرفت سے بہت دور چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت، عبادت کی حلاوت چھن جاتی ہے، نیکی کی توفیق تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور وہ دو خطرناک چیزیں کیا ہیں؟ ایک دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں مشغول ہو کر انسان اللہ سے غافل ہو جائے وہ دنیا ہے۔ اگر ایک آدمی مال کما رہا ہے اور اس مال کی کمائی میں اندھا دھند لگا ہوا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر چل رہا ہے، اور نمازوں کے اوقات کی رعایت کیے بغیر وہ کما رہا ہے، یہ مال اس کے لیے دنیا ہے، یہ دکان اس کے لیے دنیا ہے۔ لیکن جہاں کمائی کا ٹھیا ہے، اگر اس کمائی کے ٹھیے سے یہ حلال رزق کما رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا، جائز طریقے پر کما رہا، نمازوں کے اوقات محفوظ ہیں، تو یہ اس کی دنیا نہیں ہے، یہ اس کا دین ہے۔ بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے گا، دنیا کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا، ہر وہ شے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ کسی کا اقتدار ہے اور اقتدار کے اندر آ کر اللہ سے دور ہے تو یہی اقتدار اس کے لیے دنیا ہے۔ بیوی بچوں میں مشغول ہو کر اگر وہ اللہ کی یاد سے دور ہے تو یہی بیوی بچے اس کی دنیا ہے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا چل رہا کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر وہ کیا کر رہا؟ اللہ کو بھول رہا ہے، تو یہی خواہشات اس کی دنیا ہے۔ اور دنیا اسی چیز کا نام ہے، اور یہ متاع اور بہت قلیل اور بہت حقیر سامان ہے۔ اس کی خاطر انسان اپنے ایمان کو نہ برباد کرے، اس کی خاطر اپنے رب کو نہ بھولے۔ اور دوسری چیز خوفناک جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جس سے انسان کے ایمان کو بہت بد اور بدترین نقصان پہنچتا ہے، وہ ہے عورت۔ عورت سے مراد پہلے نمبر پر تو غیر محرم عورت ہے، اور غیر محرم عورت سے جب میلاپ رکھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو ایمانی لذت اور حلاوت تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ نماز کا ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے نماز کا، تلاوت کرنے کا ایک ذائقہ ہے، مزہ آتا ہے۔ جس آدمی کو یہ چس اور یہ ذائقہ لگ جائے اس کو تلاوت چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو یہ جو ذائقے والی لذت ہے، یہ لذت ختم ہو جائے گی بد نظری سے۔ تو لہٰذا اس لیے آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے بچنا۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے خوفناک جو چیز ثابت ہوئی اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ایمان سے پھر گئے، وہ عورت کا فتنہ تھا۔ تو دوسرا، اس کے علاوہ عورت چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی صورت میں ہو، چار عورتیں قریب رشتہ آدمی کے ساتھ ان چار عورتوں کا لگتا ہے۔
اگر یہی چار عورتیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتی ہیں اور بہن حکم دیتی ہے، ماں حکم دیتی ہے، بیوی حکم دیتی ہے، تو پھر یاد رکھیے گا یہ عورت بھی اس کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، خبردار سمجھ لینا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں، فاحذروہم، ہوشیار رہنا، فاحذروہم، ہوشیار رہنا۔ اور یہ دشمن کیسے بنیں گے؟ اگر یہ ایسی خواہشات تمہارے سامنے لے کر آئیں گے کہ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے گی، تو پھر یہ بیوی، یہ بہن اور یہ بیٹی اور یہ ماں یہ تمہارے لیے دشمن ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ دو خطرناک فتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس جہان میں وقت گزارنے کے لیے انسان کی ضرورت ہیں، لیکن ایک سلیقے کے ساتھ آدمی ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ دنیا میں ترقی کرتا ہے، آخرت کی بھی کمائی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں کا استعمال درست نہ ہوا تو پھر یقیناً یہ دونوں بڑے فتنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔